بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا لم يتم الامام واتم من خلفہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ جب امام نماز کو مکمل نہ کرے بلکہ نماز میں کوئی کمی کر دے، واتم من خلفہ، اور مقتدی نماز کو بدرجہ کمال ادا کریں، تو حکم کیا ہے؟ یہ حکم حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان نہیں فرمایا۔ اب اگر یہ حکم مانا جائے کہ لا یضر من خلفہ، اگر امام نماز کو مکمل نہ کرے اور مقتدی مکمل پڑھے تو امام کا نماز کو مکمل نہ کرنا اور اس میں کوتاہی کر دینا یہ مقتدی کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ تو یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ اور اگر اذا کا جواب محذوف مانا جائے یغر، تو مقتدی کی نماز میں نقصان ہوگا، تو یہ امام اعظم کا مذہب ہے، اس لیے کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو متضمن ہے صحت و فساد میں۔ اگر امام کی نماز فاسد تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امام کی نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز میں فساد نہیں آتا ہے، اس لیے کہ امام شافعی کے ہاں اقتدا صرف متابعت میں ہے۔ اب حدیث مبارک سنیے۔ حدثنا الفضل بن سہل قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال یصلون لکم فإن أصابوا فلکم وإن أخطأوا فلکم وعلیہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصلون لکم، یعنی ان قریب کچھ حاکم ہوں گے جو تمہیں نماز پڑھائیں گے، فَإِنْ أَصَابُوا، اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں، فَلَكُمْ، تو تم کو بھی ثواب ملے گا، وَإِنْ أَخْطَأُوا، اور اگر وہ غلط طریقے سے نماز پڑھائیں، فَلَكُمْ، تو بھی تم کو ثواب ملے گا، وعلیہم، اور غلطی کا وبال ان کے ذمے رہے گا۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ امام کی نماز فاسد ہونے سے مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور ہمارے یہاں پر اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے گی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوگی، اس لیے کہ حدیث مبارک ہے الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے۔ اور ابھی حدیث پاک گزری ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو اقتداء تبھی تو ہوگی جب کہ نماز امام کی صحیح ہو، اور جب نماز ہی فاسد ہو گئی تو پھر اقتداء کیسے ہوگی؟ اور اس حدیث کی توجیہ ہے کہ فَإِنْ أَخْطَأُوا سے مراد یہ ہے کہ وقت مسنون گزار کر وقت مکروہ میں نماز پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کے پڑھنے میں کسی واجب یا فرض کو چھوڑ دے، بلکہ فَإِنْ أَخْطَأُوا سے مراد یہ ہے کہ وقت مسنون گزار کر وہ نماز پڑھیں گے اور حاکم ہوں گے اور تمہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی مجبوری ہے، تو اگر وہ وقت مسنون گزار کر نماز پڑھیں
تو اس وقت مسنون گزارنے کا جو گناہ ہے وہ ان پر ہوگا، تم پر نہیں۔ اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیف بک اذا کانت علیک امراء یؤخرون الصلاۃ عن وقتها او یمیتون الصلاۃ عن وقتها، کہ اے ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حکام ہوں گے جو نماز کو مؤخر کر کے پڑھیں گے یا وقت نکال کر پڑھیں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا فما تأمرنی، حضور اس وقت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، نماز اپنے وقت پر پڑھ لے، فإن ادرکتها معهم، ان کے ساتھ نماز ملے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لے، یہ تیری نفل ہو جائے گی۔ تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہاں پر ان اخطاؤں سے جو مراد ہے وہ وقت مستحب کو نکال کر نماز پڑھنا یہ مراد ہے۔ ہاں، فَإِنْ أَصَابُوا، اگر وہ صحیح وقت میں نماز پڑھیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی ثواب اور تمہارے لیے بھی۔ اور اگر وَإِنْ أَخْطَأُوا، اور اگر وہ خطا کریں یعنی وقت مستحب اور وقت سنت میں یا نماز کے وقت میں نماز نہ پڑھیں اور تمہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی مجبوری ہو تو تمہیں ثواب ملے گا، وَعَلَيْهِمْ، اور جو انہوں نے کیا اس کا گناہ انہیں ملے گا، ہے نا۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر فاجر و فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب کہ وہ حاکم ہو اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے کوئی فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا ظالم حاکم ہو کہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے اس کی عزت پر حملہ ہو جائے گا تو حکم یہ ہے کہ وقت معین میں نماز پڑھ لی جائے اور پھر فتنے سے بچنے کے لیے بنیت نفل جو نماز پڑھ رہا ہے وقت نکلنے کے بعد اس میں شریک ہو جائے۔ جیسے کہ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف نے عرفات میں نماز کو مؤخر کر دیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ٹھکانے میں نماز پڑھی اور وقوف عرفہ کیا، ہے نا۔ اور ابو وائل یہ کہتے تھے کہ اپنے گھروں میں ہم نماز پڑھیں، پھر ہم حجاج کے اقتداء میں بھی اپنی عزت بچانے کے لیے ایسا کریں۔ اور عطا سعید ابن جبیر نے ولید کے زمانے میں بھی ایسا کیا کہ جب ولید نے نماز کو مؤخر کیا تو ان دونوں نے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھی اور پھر اس کے ساتھ ولید کے ساتھ نماز پڑھی۔ ایسی مکحول نے ولید کے ساتھ کیا، ہے نا۔ اور اسلاف کا مذہب بھی یہ ہے کہ اپنے گھروں میں وقت میں نماز پڑھ لیتے اور پھر ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ جماعت میں بنیت نفل شریک ہو جاتے۔ فرماتے ہیں اگلا باب دیکھیے، باب و امامت المفتونی والمبتدع، یہ باب مفتون کی امامت کے بارے میں اور مبتدع کی امامت کے بارے میں۔ مفتون سے مراد وہ ہے کہ جو فتنے میں پڑ گیا اور امام کے خلاف اس نے خروج کیا، ہے نا۔ اور مبتدع جو مرتکب بدعت ہو،
اور بدعت لغتاً ہر نئی چیز، اور شرعاً اس چیز کا پیدا کرنا جس کی اصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہو۔ اور بدعت کی دو قسمیں، بدعت غلالہ اور ایک بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ ما رآہ المسلمون حسنہ، جس کو مسلمان اچھا سمجھیں اور وہ کتاب اللہ یا سنت رسول اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے یہاں پر بدعت سے مبتدع سے مراد وہ بدعتی ہے جو کہ بدعت غلالہ کا مرتکب ہے۔ فرماتے ہیں امام حسن بصری کہ جب ان سے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا صلی، نماز پڑھو، وعلیہ بدعت ای وعلیہ اسم بدعتہ، اور اس کی بدعت کا گناہ اس کے ذمہ ہے۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب کہ اس کی بدعت اور اس کی بدمذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، ورنہ اس کے پیچھے نماز قطعاً نہ ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو فرمایا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، یہ تب ہے جب کہ وہ بدعتی صاحب شوکت یا حاکم ہو، کہ جو اپنے پیچھے یا اپنے مقررہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر مجبور کریں، اور جو نماز پڑھا رہا ہے اس کی بدعتی حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں۔ اور اگر حالت امن ہے، حالت اختیار ہے، تو بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز و گناہ ہے، اگرچہ اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، اور پڑھ لی تو وہ واجب الاعادہ ہے۔ قال ابو عبداللہ وقال لنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن عبید اللہ بن عدی ابن خیار انه دخل على عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وهو محصور فقال انك امام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا امام الفتنة ونتحرج فقال الصلاة احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ امام بخاری نے کہا وقال لنا محمد بن یوسف، یہ نہیں کہا حدثنا محمد بن یوسف الفریابی، بلکہ کیا کہا قال لنا۔ تو گویا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بطور مذاکرہ محمد ابن یوسف سے لی ہے نا، بطور مذاکرہ ہے نا، یا بطور اجازت یا بطور مناولہ یا بطور عرض۔ اس کی تفصیل میں شروع میں کر چکا ہوں، اس لیے انہوں نے حدثنا نہیں کہا بلکہ قال لنا کہا۔ فرماتے قال لنا محمد بن یوسف۔ پوری حدیث جو روایت ہے یہ حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار سے ہے۔ یہ حدیث سننے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کرنے کے لیے ہے نا ماہ شوال میں بلوائی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ ذو قعدہ میں انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کا محاصرہ سخت کر دیا تھا۔ 40 دن محاصرہ رہا، غذا پانی اندر جانا سب بند کر دیا۔ 18 ذی الحجہ کو جمعے کے دن چاشت کے وقت یہ شہید حضرت عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اور ابتدا میں حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔
ایک دن جمعے کے بعد منبر اقدس پر تشریف لے گئے اور شورش کرنے والوں کو سمجھانے لگے کہ اچانک انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا اور حضرت عثمان ابن عفان کے ہاتھ میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارکہ تھا وہ آپ سے چھین کر آپ کے گھٹنوں پر مارا گیا، جس سے عصا مبارک ٹوٹ گیا۔ حضرت ذوالنورین غش کھا کر گر پڑے، لوگ اٹھا کر لائے، اس کے بعد پھر ظالموں نے مسجد میں آنے نہیں دیا۔ پہلے حضرت ابو امامہ بن سال بن حنیف نماز پڑھاتے تھے، لیکن ان کو پر بھی لوگوں نے اعتراض کر کے ان کو بھی روک دیا۔ تو پھر عبد الرحمن ابن عدیس بلوائی، جو کہ بلوائیوں کو لے کر کے لانے والا تھا، یہ نماز پڑھاتا تھا، اور کبھی کنانہ بن بشر یہ نماز پڑھاتا تھا۔ حضرت مولا کائنات حضرت طلحہ، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سہیل ابن حنیف نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں ایام محاصرہ میں، لیکن یہ امام فتنہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حضرات تو حضرت عثمان ابن عفان کی اجازت سے نماز پڑھاتے تھے۔ اب سنیے، حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان ابن عفان کے پاس آیا جب کہ آپ معصور تھے، تو میں نے عرض کی، امیر المومنین آپ تو امام کل برحق ہیں، اور آپ پر جو حالات ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور ہمیں فتنے فسادیوں کا امام نماز پڑھا رہا ہے، اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں حرج محسوس کرتے ہیں، تو کیا ہم نماز پڑھیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان میں سب سے بہتر نماز ہے، تو جب یہ لوگ اچھا کریں تو تم بھی ان کا ساتھ دو، اور جب یہ لوگ برا کریں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار کو فسادیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی، تو حضرت عثمان ابن عفان کی اجازت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فسادیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور فسادی فاسق مولن ہوتے ہیں، مگر یہ صرف حضرت عثمان ابن عفان کا ارشاد ہے، عام میں صحابہ اور تابعین مکروہ جانتے تھے۔ چنانچہ علامہ عینی نے فرمایا کہ تمام لوگ محاصرہ کرنے والوں کے پیچھے نماز کو مکروہ جانتے تھے سوائے حضرت عثمان ابن عفان کے، اور یا یہ کہ آپ کا اجازت دینا یہ سورش اور اس بد امنی کے ماحول میں بدرج مجبوری تھا۔ ہاں اب فرمایا، الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، لوگ جو کام کرتے ہیں ان میں سب سے اچھا کام نماز ہے، تو جب یہ اچھا کام کریں تو تم بھی اچھا کام کرو، اور جب یہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے باز رہو۔ اب رہا یہ کہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن نماز پڑھنے والا بھی اچھا ہو اور قابل مذمت نہ ہو، یہ لازم نہیں آتا۔ جیسے نماز پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن نماز پڑھنے والا چوری کرے تو لا محالہ وہ قابل مذمت ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھنا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن امام برحق کے خلاف خروج کر رہا ہے، اس میں وہ قابل مذمت ہے نا؟ ہاں۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنے سے بچنا چاہیے، اور ہر منکر سے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شورش اور ہنگامہ ہو تو ان حالات میں
ہنگامے اور شورش میں نہ پڑھ کر اپنے معمولات صحیحہ پر باقی رہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں کہتے تھے، اور یہ بھی کہ اگر بدرجہ مجبوری کسی فاسق یا بدعتی کے پیچھے جس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، اگر نماز پڑھ لی گئی تو وہ نماز ہو جائے گی۔ وقال الزبیدی قال الزہری لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها۔ حضرت زبیدی کہتے ہیں، زبیدی کا نام محمد بن ولید ہے، اور ان کا وصال 148 ہجری میں ہوا، جبکہ یہ 70 سال کے تھے۔ زبیدی نے کہا کہ امام زہری نے فرمایا، امام زہری کو جانتے ہیں آپ، محمد بن مسلم بن شہاب، کیا فرمایا کہ لا نرى ان يصلى خلف المخنث، ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ لا نرى ان يصلى خلف المخنث، ہم یہ جائز نہیں سمجھتے کہ مخنث کے پیچھے نماز پڑھی جائے، الا من ضرورت لا بد منها، مگر کسی سخت مجبوری میں، میں۔ اب علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ ارشاد فرمایا کہ مخنث 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جن میں کچھ پیدائشی طور پر جن کے کلام میں لچک ہو، اور اس لچک میں اور ان کا کوئی دخل نہ ہو، تو اس صورت میں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو بالاختیار عورتوں سے مشابہت پیدا کرتا ہے، اپنی آواز میں لچک پیدا کرتا ہے، تو لا محالہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے۔ اور ہاں، اور اگر مخنث ایسا کہ جس میں عورتوں کی علامتیں غالب ہیں، تب تو یہ عورتوں کے حکم میں ہے، اس کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر مردوں کے جس میں مردانہ علامتیں غالب ہیں، اور یا وہ جس میں کہ مردانہ اور زنانہ علامتوں میں سے کوئی غالب نہ ہو تو یہ خنثی مشکل کہلاتا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کے پیچھے نماز جائز نہیں، یعنی پہلے والا تو نکل گیا چونکہ عورتوں کے حکم میں ہے اور عورتوں کی امامت درست نہیں، اور چونکہ 2 جو بتائے میں نے کہ جن میں کہ مردوں کی علامت غالب ہوں یا کوئی سی بھی علامت غالب نہ ہو، یہ زیادہ کر چونکہ بدکار ہوتے ہیں اور بے حیا ہوتے ہیں، اور انہیں امام بنانے میں تقلیل جماعت ہے، اس لیے ان کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں، اب اگلی روایت دیکھیے، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر عن شعبہ عن ابی التیاح انه سمع انس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر اسمع واطع ولو لحبشی کأن راسہ زبیبہ، کہ سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارا عامل اور حاکم حبشی ہو، گویا کہ اس کا سر بالکل سوکھے ہوئے انگور کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اس کی اطاعت واجب ہے
تو لا محالہ اس کو امام بنانا بھی جائز ہے۔ اگلا باب دیکھو، باب یقوم عن یمین الامام بحذائہ سواء کان اذا کان اثنین۔ یہ باب اس بارے میں کہ مقتدی امام کے دائنی طرف کھڑا ہوگا، امام کے مقابل میں برابر، جبکہ یہ دو ہوں، یعنی ایک امام اور ایک مقتدی دو ہوں، تو اب یہ اس کی امام کے دائنی طرف کھڑا ہوگا۔ برابر سے مراد یہ ہے کہ پچھلی صف میں نہیں ہوگا، لیکن امام کا اکثر قدم جو ہے وہ ایڑی مقتدی کی ایڑیوں سے آگے رہے گی۔ حدیث پاک وہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن الحکم قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت فی بیت خالتی میمونہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے ہاں رات گزاری، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے بعد تشریف لائے، پھر 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، فجئت تو میں بھی اٹھا اور میں حضور کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، فجعلنی عن یمینہ، تو حضور نے مجھے اپنی دائنی طرف کیا، فصلی 5 رکعات، پھر حضور نے 5 رکعت نماز پڑھی، ثم صلی رکعتین، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر حضور نے آرام فرمایا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز کو سنی۔ یہ 2 رکعت سنت فجر تھی۔ ثم خرج الی الصلاۃ، مطابقت ترجمے کی جو ہے فجعلنی عن یمینہ، حضور نے مجھے اپنے داہنی طرف کھڑا کیا، پھر نماز کے لیے نکل گئے۔ اس سے مراد وہی نماز فجر ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ فرماتے ہیں باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما۔ یہ باب اس بارے میں کہ جب مرد امام کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے، مقتدی ایک ہو اور امام اس کو اپنے دائنی طرف کھڑا کر دے، تو نہ امام کی نماز فاسد ہوگی اور نہ مقتدی کی۔ حدیث مبارک وہی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ قال نمت، یہاں پر بت تو نہیں ہے، نمت عند میمونۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها تلک اللیلہ، میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس سویا اور اس رات حضور حضرت میمونہ کے پاس ہی تھے۔ فتوضأ، تو حضور نے وضو کیا، ثم قام، پھر حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فقمت علی یسارہ، تو میں حضور کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ فاخذنی، تو حضور نے مجھے پکڑا، فجعلنی عن یمینہ، اور مجھے اپنی دائنی طرف کھڑا کر دیا۔ فصلی 13 رکعۃ، تو حضور نے 13 رکعت نماز پڑھی، 13 رکعت نماز پڑھی۔ ثم نام حتی نفخ، وکان اذا نام نفخ، جب حضور سوتے تو حضور کے سکے بین مبارک سے خراٹے کی آواز آتی۔ ثم اتى المؤذن، پھر مؤذن آئے، فخرج فصلى، تو حضور نکلے، نماز پڑھائی، اور حضور نے وضو نہیں کیا اس لیے کہ حضور کی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ قال عمرو فحدثت به بکیرا، فرماتے عمرو کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت بکیر کو بیان کی، تو حضرت بکیر نے فرمایا حدثنی قریب بذالک، ہاں قریب نے بھی مجھے یہ بیان کیا ہے نا۔ اور یہ عمرو کون ہے؟ عمرو ابن حارث مصری ہے نا، اور یہ جو ہے نا عبد رب یہ ہے، یہ یحییٰ ابن سعید انصاری کے بھائی ہیں۔ اور مخرمہ جو راوی ہیں یہ ابن سلیمان ہے،
اور قریب کے بارے میں بتا دیا میں نے کہ عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام ہے. ہاں فرماتے ہیں یہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہے پہلے ہی. قال اس میں جو ہے قال عمرو، یہ اصل میں ابن وہب کا مقولہ ہے کہ ابن وہب نے کہا کہ عمرو نے کہا کہ میں نے یہ حدیث بیان کی تھی بکیر سے، تو بکیر نے کہا تھا کہ حدثنی قریب بذالک، مجھ سے قریب نے یہ حدیث بیان کی ہے. بکیر کون ہے؟ یہ بکیر بن عبداللہ بن اشج ہے. اب مطابقت ترجمۃ الباب کی ہے فاخذنی فجعلنی عن یمینی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اب کان پکڑ کر یا سر پہ ہاتھ رکھ کر دائیں طرف گھما دیا. تو حضور نے گھمایا، کسے گھمایا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس میں نہ تو حضور کی نماز فاسد ہوئی اور نہ ہی مقتدی عبداللہ ابن عباس کی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ عمل قلیل نماز میں مفسد صلاۃ نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہ عمل کثیر نہ ہو بلکہ عمل قلیل ہو. اب اگلا باب سنیں. باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم. یہ باب اس بارے میں کہ جب کہ امام امامت کی نیت نہ کرے پھر کچھ لوگ بیچ نماز میں آ جائیں اور ان کو نماز پڑھا دے تو یہ ان کی نماز اس کے پیچھے صحیح ہو جائے گی. یعنی امام کے لیے نیت امامت شرط نہیں ہے، اور یہی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے نا. کہ لیکن یہ مردوں کے حق میں ہے کہ مردوں کی امامت، اگر مرد اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں تو مردوں کی امامت کی نیت کرنا امام کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کی امامت کی، عورتوں کی اقتداء کے لیے ضروری ہے کہ امام ان کی امامت کی نیت کرے. اس لیے کہ یہاں پر احتمال ہے کہ امام کی نماز فاسد ہو جائے جبکہ عورت امام کے مقابل کھڑی ہو جائے. تو اس لیے کہ تاکہ امام کی نماز فاسد نہ ہو، اس لیے یہ حکم لگایا کہ عورت کی اقتداء تبھی صحیح ہوگی کہ جب کہ امام اس کی امامت کی نیت کرے گا. چلیے حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن عبداللہ ابن سعید ابن جبیر عن ابی. سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات گزاری. وہی حدیث پاک ہے. تو حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے رات میں، تو ابھی یہ ساتھ میں کھڑے نہیں ہوئے تھے، اس لیے حضور نے ان کی امامت کی نیت نہیں کی تھی. لیکن پھر بعد میں آیا اور میں بھی حضور کے ساتھ بائیں طرف کھڑا ہو گیا. تو حضور نے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے شروع میں نماز شروع نہیں کی تھی بلکہ درمیان میں یہ آئے تھے اور نماز میں شریک ہو گئے تھے. تو اس سے معلوم ہوا، تو حضور نے تو ان کی امامت کی نیت کی نہیں تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ امامت کی نیت کرنا امام کے لیے شرط. باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى. یہ باب اس بیان میں کہ جب امام بہت لمبی قرات کرے، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ، اور امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو، فخرج، تو وہ اقتداء سے نکل جائے، اقتداء کی نیت ختم کر دے اور اپنی نماز کو توڑ دے، وصلہ، اور الگ اپنی نماز پڑھ کر چلا جائے.
یعنی امام کی اقتداء میں کوئی شامل ہوا اور امام نے قرات لمبی کر دی، اور اس شامل ہونے والے کو کوئی حاجت اور ضرورت تھی، اور حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ سخت غلبہ ہے بھوک کا یا پیاس کا، یا کوئی اسے شدید حاجت طبعی ہے کہ وہ امام کے ساتھ لمبی قرات میں شامل ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، تو یہ امام کی اقتداء سے نکل جائے اور الگ اپنی نماز مختصر پڑھ کے چلا جائے۔ یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم فرمایا ہے۔ اب اس کے تحت انہوں نے حدیث ذکر کی ہے۔ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ عن عمرو عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يرجع فيؤم قومه۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسلم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے کہ معاذ ابن جبل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر لوٹتے اور اپنی قوم کی امامت کرتے۔ اس کی پہلے یہ حدیث تفصیل کے ساتھ سنیے، پھر میں تشریح کرتا ہوں۔ قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قوما فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذا تناول منه فبلغ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال فتان ثلاث مرات او قال فاتنا وامره بسورتين من اوسط المفصل قال عمرو لا احفظهما۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنے قبیلے میں واپس آتے اور اپنی قوم کو نماز پڑھاتے۔ تو آپ نے ایک بار عشاء کی نماز پڑھائی اپنی قوم کو، فقرأ بالبقرہ، تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھ دی۔ فانصرف الرجل، تو ایک آدمی چلتا بنا، نکل گیا۔ نکلنے سے مراد یا تو آپ کی اقتداء سے نکل گیا، یا اپنی نماز سے بالکل یا نکل گیا، اور یا مسجد سے نکل گیا۔ ہاں، فکانہ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی اقتداء سے نکل کر انہوں نے ایک کونے میں اپنی نماز پڑھی۔ فکانہ معاذ تناول من، تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ ایک صاحب اقتداء سے نکل گئے، نماز توڑ کر چلے گئے، تو آپ نے ان کو منافق کہہ دیا تھا۔ اب کسی صاحب نے انہیں خبر دے دی کہ آپ کو حضرت معاذ ابن جبل نے منافق کہا ہے، تو یہ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جب حضرت معاذ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو فرمایا فتان فتان فتان، تم فتنہ پیدا کرتے ہو، فتنہ پیدا کرتے ہو، فتنہ پیدا کرتے ہو، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا۔
3 مرتبہ فرمایا ہے نا، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا. کیوں؟ فتنہ پیدا کرنے کا معنی تم نفرت دلاتے ہو، اس لیے کہ قرات کو لمبا کرنا یہ ان کو نماز چھوڑ کر جانے کا سبب بنا. اور یا یہ کہ فتان سے مراد یہ ہے کہ تم تکلیف پہنچاتے ہو، اس لیے کہ قرات لمبی کر کے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہوا. اور اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اوسط مفصل کی 2 صورتیں پڑھ لیا کرو. اب کون سی 2 صورتوں کا حکم دیا؟ قال عمر لا احفظهما. عمر کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ کے راوی عمر کے 2 صورتیں کون سی تھیں وہ مجھے یاد نہ رہیں، وہ مجھے یاد نہ رہیں کہ سرکار نے کون سی 2 صورتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا، ہے نا. لیکن مسلم شریف کی لیکن دوسری روایت میں یہ ہے اقرا والشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی، کہ تم والشمس وضحاها ایک رکعت میں اور دوسری رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیا کرو. یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اور اس حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ ایک صاحب کھیتوں میں کام کر کے کھیت میں کام کرنے والی 2 اونٹنیوں کو لے کر اپنے گھر جا رہے تھے. رات کا وقت ہو گیا تو دیکھا کہ معاذ ابن جبل عشاء کی نماز اپنی قوم کو پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے اونٹ وہیں پر دروازے پر باندھ دیے اور عشاء کی نماز میں حضرت معاذ ابن جبل کے ساتھ شریک ہو گئے. دن بھر کے تھکے ماندے تھے. ادھر حضرت معاذ ابن جبل نے سورہ بقرہ شروع کر دی. انہوں نے نماز توڑی اور کونے میں الگ اپنی نماز پڑھی اور پڑھ کر چلتے گھر پہنچ گئے. اور نماز کے بعد میں جب حضرت معاذ ابن جبل کو معلوم ہوا تو کہا کہ نماز چھوڑنے والا منافق ہے، میں اس کا تذکرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کروں گا. کسی صاحب نے ان سے بتا دیا کہ تم کو حضرت معاذ ابن جبل نے منافق کہا ہے اور تمہاری شکایت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوگی. تو انہوں نے صبح کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور خود پورا واقعہ بتایا کہ حضور میں تھکا ماندہ تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لہذا میں نے اپنی نماز الگ پڑھ لی اور معاذ ابن جبل کی اقتدا کو ترک کر دیا. تو اب جب حضرت معاذ ابن جبل پہنچے تو سرکار نے فرمایا تم لوگوں میں جماعت سے نفرت پیدا کراتے ہو یا تم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو. والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی جیسی مختصر صورتیں اوساط مفصل کی کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اور سرکار نے فرمایا اگر تنہا نماز پڑھو تو جتنی چاہے لمبی پڑھ لو، لیکن اگر لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو یہ لحاظ رکھو کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کمزور، بیمار اور بزرگ بھی ہیں. اوساط مفصل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سورہ حجرات سے لے کر آخر تک کی صورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے. اب سورہ حجرات سے سورہ بروج تک یہ طوال مفصل ہے، اور سورہ والسماء والطارق سے لے کر لم یکن تک یہ اوساط مفصل ہے، اور سورہ زلزال سے لے کر آخر قرآن تک یہ قصار مفصل ہے. اس حدیث کو آپ ذہن نشین رکھیں. حضرت معاذ ابن جبل کی یہ روایت ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرض نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کر پڑھتے تھے، اور
نفل بطور نفل اپنی قوم میں آ کر نماز پڑھاتے تو حضرت معاذ ابن جبل کی نماز نفل ہوتی اور ان کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز یہ فرض ہوتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے جائز ہے. اور جابر ابن عبداللہ کی روایت میں اس بات کی تشریح بھی ہے، ہِیَ لَہُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِیضَہ، یہ نماز معاذ ابن جبل کے لیے نفل ہوتی اور ان کی فرض نماز ہوتی. اب آپ اس مسئلے کو قاعدے سے ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے نہیں ہوگی، اس لیے کہ الامام ضامن، امام ضامن ہے تو ضروری ہے کہ امام کا حال مقتدی کے حال سے ادنا نہ ہو. اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز پڑھاتے تھے، تو اس کے کئی جواب آپ ذہن نشین کر لیں. پہلا جواب یہ کہ اس وقت میں فرض نماز 2 مرتبہ پڑھنا جائز تھا، یعنی سرکار کی اقتداء میں جو نماز پڑھتے تھے یہ بھی عشاء کی فرض ہی پڑھی اور پھر آ کر پڑھائے اپنی قوم کو تو یہ بھی عشاء کے فرض ہی پڑھائے، اور فرض نماز اس وقت میں 2 مرتبہ پڑھنا جائز تھا. بعد میں حضور نے منع فرمایا کہ ایک فرض نماز 2 مرتبہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے. اب رہا اس حدیث کا جواب، تو اس حدیث کا جواب یہ کہ مان لیں کہ حضرت معاذ ابن جبل حضور کے پیچھے فرض پڑھتے تھے اور اپنی قوم کو وہی نماز پڑھاتے اور یہ بطور ان کے نفل ہوتی اور قوم کی فرض ہوتی. یہ مان لیں تو یہ استدلال تب تام ہوگا کہ جب کہ حضور کو اس کی اطلاع بھی ملے کہ حضرت معاذ بطور نفل پڑھاتے ہیں اور قوم کی نماز فرض ہوتی ہے، یہ اطلاع ملے اور حضور اس پر انکار نہ کریں، تب یہ دلیل مکمل ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ حضور کو بتایا ہی نہ گیا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت تو امر بات نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں بطور تبرک بنیت نفل نماز پڑھتے ہوں اور اپنی قوم کو بنیت فرض نماز پڑھاتے ہوں، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی جماعت میں شرکت بنیت نفل ہو اور اپنی قوم کو اب یہ فرض پڑھاتے ہوں. سمجھ گئے بات؟ تو اب نفل ان کی نفل نماز حضور کے پیچھے ہوئی، اپنی قوم کو تو بنیت فرض ہی پڑھایا، تو یہ مفترض کی نماز مفترض کے پیچھے ہوئی، مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ احد سے پہلے کا ہے، احد سے پہلے کا یہ واقعہ ہے نا. اول اسلام میں جب کہ قرہ اور نماز پڑھانے والوں کی تعداد نہیں تھی، تو یہ حالت ضرورت میں حضرت معاذ ابن جبل ایسا کیا کرتے تھے. لہذا اب اس پر دوسرے مسائل کا قیاس کر کے یہ کہنا کہ مفترض کی اقتداء میں متنفل کی اقتداء میں مفترض کی نماز ہو جائے گی، یہ جائز نہیں ہے. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دن کی نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کے محلے کے لوگ دن میں باہر کام کرتے تھے جنگلوں میں، تو دن کی نماز جنگل میں پڑھ لیا کرتے تھے، اور اپنی قوم کو حضرت معاذ ابن جبل رات کی نماز پڑھاتے تھے. اور ایک جواب یہ کہ یہ حدیث منسوخ ہے. کیوں منسوخ ہے؟ اس لیے کہ اگر
بطریق نفل نماز پڑھانا جائز ہوتا تو پھر نماز خوف مشروع نہ ہوتی، بلکہ دشمنوں کے مقابلے میں جو جماعتیں ہیں ان میں سے ایک جماعت امام کے پیچھے آئے اور امام کو نماز پڑھا دے، اور امام کی یہ نماز فرض ہو، اور یہ امام نماز پڑھانے کے بعد اس جماعت کو دشمنوں کے مقابلے میں بھیج دے، اور دشمنوں کے مقابلے میں جو جماعت ہے اب وہ آئے اور امام ان کو جو فرض نماز ہے وہ بنیت نفل پڑھا دے۔ تو اب پہلی والی جماعت کو بطور فرض پڑھا دیا، ان کا فرض ادا ہو گیا، اور دوسری جماعت کو بنیت نفل پڑھا دیا۔ تو اگر مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے جائز ہو تو پھر صلاۃ خوف کیوں مشروع ہوگی؟ حالانکہ صلاۃ خوف میں تو چلنا بھی پایا جاتا ہے۔ تو صلاۃ خوف کی مشروعیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک قوم کو بطریق اپنے فرض نماز کی نیت سے پڑھا دے اور دوسری قوم کو بنیت نفل پڑھا دے۔ اگر یہ جائز ہوتا اور مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے جائز ہوتی تو پھر نماز خوف مشروع نہیں ہوتی۔ تو نماز خوف کی مشروعیت اس بات کی دلیل ہے کہ مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا تو حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا اما ان تصلی معی و اما ان تخفف عن قومک۔ معاذ ایسا نہیں کر سکتے کہ تم میرے پیچھے بھی نماز پڑھو اور اپنی قوم کو بھی نماز پڑھاؤ، یا تو میرے پیچھے نماز پڑھو اور یا اپنی قوم کو ہلکی نماز پڑھاؤ، یا اپنی قوم کو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ فتان مت بنو، اما ان تصلی معا و اما ان تخفف عن قومک۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا ایک ہی کام کرنا ہوگا، یا تو میرے ساتھ نماز پڑھاؤ یا اپنی قوم یا تو میرے ساتھ نماز پڑھو یا اپنی قوم کو نماز پڑھاؤ، دونوں کو جمع نہ کرو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کو جمع کرنے سے حضور نے منع فرما دیا۔ اور ایک جواب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ اس وقت میں تھا کہ جب کہ ایک فرض نماز 2 مرتبہ پڑھنا جائز تھا، مگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بعد میں سرکار نے فرما دیا لا تصلوا الصلاۃ۔ باب تخفیف الامام فی القیام و اتمام الرکوع والسجود۔ یہ باب اس بیان میں کہ امام قیام میں تخفیف کرے۔ قیام میں تخفیف سے مراد یہ ہے کہ اتنی لمبی قرات نہ کرے کہ مقتدیوں پر شاق ہو۔ وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور رکوع اور سجود کا اتمام کرنے کے بیان میں، یعنی رکوع اور سجود بطریق مستحب ادا کرے، البتہ رکوع اور سجود بھی اتنا لمبا نہ کرے کہ مقتدیوں پر شاق ہو، مقتدیوں پر شاق ہو۔ فرماتے ہیں قال اخبرنی ابو باب تخفیف الامام فی القیام و اتمام الرکوع والسجود۔ یہ باب اس بارے میں کہ قیام میں امام کا تخفیف کرنا اور رکوع اور سجدے کو مکمل کرنا۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا اسماعیل قال سمعت قیسا قال اخبرنی ابو مسعود ان رجلا قال واللہ یا رسول اللہ انی لاتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما یطیل بنا
فلاں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا بخدا یا رسول اللہ میں فلاں کی وجہ سے فجر کی نماز میں شریک نہیں ہو پاتا، بلکہ میں نماز میں مؤخر ہو جاتا ہوں من اجلی فلاں کی وجہ سے، مما یطیل بنا کیونکہ وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، لمبی قرات کرتے ہیں، یعنی فلاں کی لمبی قرات کی وجہ سے میں نماز بجماعت کی سعادت سے محروم رہ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بہت زیادہ دیر تک کھڑے ہونے میں زحمت ہوتی ہے. اب یہ صاحب کون تھے جو نماز میں لمبی قرات کرتے تھے؟ تو اس سے مراد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ قباء میں امام تھے. فرماتے ہیں اتنا سنا فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا منہ یومئذ، کہ تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ کسی وعظ میں غضبناک نہیں دیکھا. سرکار بہت غضب میں تھے اور ارشاد فرمایا ثم قال ان منکم منفرین، تم میں کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں. فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، تم میں جو کوئی بھی لوگوں کو نماز پڑھائے فَلْيَتَجَوَّزْ، تو وہ اختصار کرے، قرات لمبی نہ کرے. فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، اس لیے کہ ان میں کمزور، بوڑھے، ضرورت مند سبھی ہوتے ہیں. تو سب کی حالت کا لحاظ کرتے ہوئے قرات کو زیادہ لمبا نہ کرے کہ کسی کو شاق گزرے اور کسی کے لیے قیام پر مشقت ہو جائے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز بجماعت جب پڑھائی، نماز بجماعت ہو تو امام کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ قرات بہت زیادہ طویل نہ ہو. البتہ اگر خود تنہا نماز پڑھے تو جتنی لمبی چاہے اتنی لمبی نماز پڑھے. ہاں، مگر یہ عام حالات میں ہے اور یہ ممانعت کراہت تنزیہ کی حد تک ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں نشاط اور رغبت دیکھتے تو خود لمبی صورت کی بھی قرات فرماتے. یہاں تک کہ بخاری شریف ہی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ والمرسلات پڑھی. اس لیے اگر مقتدیوں میں کوئی بیمار یا کوئی بزرگ، بوڑھے اور کوئی ضرورت مند نہ ہو اور جماعت قلیل ہو کہ مقتدیوں کا حال معلوم ہو اور مقتدیوں میں قرات کا اشتیاق اور رغبت ہو، اور اس حالت میں اگر امام لمبی قرات کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ غصے کی حالت میں وعظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ غصے کی حالت میں قاضی کو فیصلہ کرنا یا مفتی کو فتویٰ دینا ممنوع ہے. یہاں پر
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صاحبی کو مخاطب نہیں بنایا جن کی لمبی قرات کی شکایت کی گئی تھی، بلکہ سرکار نے عام بات ارشاد فرمائی، ان منکم منفرین فایکم ما صلی بالناس فلیتجوز۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی خاص آدمی کو بھی تنبیہ کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ خطاب عام کرے اور اس میں سبھی کے لیے تنبیہ اور سبھی کے لیے ہدایت اور تاکید ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وہ کام جو اجتماعی طور پر ہو اس میں اس کا لحاظ ضروری ہے کہ عام لوگوں پر شاق نہ ہو، اگرچہ وہ کتنا ہی اہم اور دینی کام ہو، لیکن اگر اجتماعی کام ہے تو سب کی حالت کا اعتبار یہ مناسب ہے۔ فرمایا کہ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، لوگوں میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور حاجت مند بھی ہیں، لہذا سب کی حاجت اور ضرورت کا لحاظ رکھ کے امام قرات کرے۔ ہاں اگر خود تنہا نماز پڑھے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پھر جتنی لمبی چاہے اتنی لمبی قرات کر لے۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلا جو باب قائم فرمایا وہ یہ ہے کہ باب اذا صلی لنفسہ فلیطول ما شاء، کہ جب انسان تنہا نماز پڑھے، لوگوں کا امام نہ ہو بلکہ منفرد ہو، فلیطول ما شاء، تو اسے اختیار ہے کہ جتنی لمبی چاہے اتنی لمبی قرات کر لے۔ اس لیے کہ یہ ممانعت جو تھی نماز بجماعت میں لمبی قرات کی، یہ تو مقتدیوں کے حال کے اعتبار سے تھی۔ اب جب نماز پڑھنے میں خود یہ منفرد تنہا ہے تو لا محالہ اسے کسی اور کے حال کی رعایت نہیں کرنا ہے بلکہ اپنا ہی حال دیکھنا ہے۔ تو اب جتنی لمبی یہ قرات کرنا چاہے اتنی لمبی قرات کر لے۔ اس صورت میں لمبی قرات سے ممانعت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، کہ تم میں سے جب تنہا نماز پڑھے فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو جتنی لمبی چاہے اتنی لمبی قرات کر لے اور اتنے لمبے رکوع اور سجود کر لے۔ حدیث پاک یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں سرکار نے دونوں حکم بیان فرمائے ہیں کہ اگر نماز بجماعت ہو رہی ہے تو امام سب کی رعایت کرے گا، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر جتنی لمبی چاہے اتنی لمبی قرات کرے۔ دونوں حکم ایک ساتھ بیان کیے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف رکھے، اس لیے کہ ان میں ضعیف بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، اور جب تم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھائے تو جتنی لمبی جیسی چاہے جتنی لمبی چاہے اتنی لمبی نماز پڑھ لے۔ لیکن میں نے بتایا کہ اتنی لمبی نہیں کہ وقت نکل جائے یا وقت کراہت داخل ہو جائے۔ ہاں چلیے اور حضرت ابراہیم نخعی تو نماز میں تخفیف کرتے تھے لیکن رکوع اور سجدے
مکمل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں باب من شکا امام و اذا طولا، یہ باب اس بارے میں کہ جب امام لمبی قرات کرے تو وہ مقتدی اپنے امام کی شکایت کرے۔ فرماتے ہیں وقال ابو اسید طولت بنا یا بنی، ابو اسید ان کا نام مالک ابن ربیعہ انصاری ساعدی ہے، یہ تمام مارکوں میں حاضر رہے اور یہ ابو اسید اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہوئے۔ ان کا وصال سن 30 ہجری میں ہوا اور ایک قول یہ کہ سن 60 ہجری میں ہوا۔ یہ بدری صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام ہے منذر۔ تو اب ان کے بیٹے منذر بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد میری اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے اور بسا اوقات مجھ سے کہتے یا بنیا طولت بنا الیوم بالصافات، اے میرے بیٹے آج تو تم نے سورہ والصافات پڑھ کر تم نے بڑی لمبی قرات کر دی۔ یہ کہنا کہ اے میرے بیٹے تم نے بڑی لمبی قرات کر دی، گویا کہ یہ امام کی شکایت کرنا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا سفیان عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود قال قال رجل یا رسول اللہ انی لا تاخر عن الصلاة فی الفجر مما یطیل بنا فلاں فیہا۔ وہ حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں نماز فجر میں مؤخر ہو جاتا ہوں اس وجہ سے کہ نماز فجر میں فلاں صاحب بڑی لمبی قرات کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام غصے میں ہو گئے اور اس دن سے زیادہ میں نے حضور کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس ان منکم منفرین فمن اما الناس فلیتجوز فإن خلفه الضعیف والکبیر وذا الحاجہ۔ ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ اگر امامت کرے تو ہلکی قرات کرے۔ اور ابو واقد لیثی تو فرماتے تھے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خف الناس صلاۃ علی الناس، کہ حضور لوگوں پر بہت ہلکی نماز پڑھاتے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا ایکم اما الناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والکبیر وذا الحاجہ۔ ہاں، اور اب رہا یہ معاملہ کہ اگر تنہا نماز پڑھے انسان تو اب جتنی لمبی نماز پڑھنا چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ فرماتے حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد اللہ الانصاری قال اقبل رجل بناضحین، کہ بناضحین، ناضح وہ اونٹ جس پر پانی لادا جائے اور جس اونٹ پر پانی لاد کر باغات وغیرہ کو سیراب کیا جائے۔ فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص پانی لادنے والی 2 اونٹنیاں یا اونٹ لے کر کے آئے، وقت جنح اللیل، اور رات تاریک ہو چکی تھی۔ فوافقا معاذا یصلی، تو انہوں نے معاذ ابن جبل کو پایا
کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں. فترک ناضحا، تو انہوں نے اپنا اونٹ وہیں چھوڑ دیا، اور واقبل الی معاذ، اور معاذ کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے. فقرأ بسورۃ البقرہ والنساء، تو معاذ ابن جبل نے سورہ بقرہ یا سورہ نساء پڑھی. تو یہ مرد چلتے بنے. وبلغہ ان معاذ نال منہ، اور انہیں یہ خبر ملی کہ حضرت معاذ نے انہیں برا کہا ہے، منافق تک کہہ دیا. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے شکایت کی حضرت معاذ ابن جبل کی. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معاذ افتان انت، کیا تم لوگوں کو نفرت پیدا کرتے ہو نماز سے؟ افاتن، یا تم لوگوں کو نماز بجماعت چھٹواتے ہو؟ یہ 3 مرتبہ کہا. فلولا صلیت، تم نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ تمہاری اقتداء میں نماز پڑھنے والے بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اور حاجت مند بھی ہیں، اب قال ابو عبداللہ وتابعه سعید بن مسروق ومسعر والشیبانی. فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ محارب سے روایت کی ہے شعبہ نے، تو شعبہ کی متابعت کی ہے سعید ابن مسروق نے، سنیں، اور یہ سفیان ثوری کے والد ہیں. اور شعبہ کی متابعت کی ہے مسعر نے. کس نے؟ مسعر ابن قدام کوفی نے. کسے؟ محارب سے روایت کرنے میں. والشیبانی، اور محارب سے روایت کرنے میں شعبہ کی متابعت کی ہے ابو اسحاق شیبانی نے. ان شیبانی کا نام سلیمان ابن ابی سلیمان ہے. چلیے، قال عمرو وعبید اللہ ابن مقسم وابو الزبیر عن جابر قرأ معاذ فی العشاء بالبقرہ. فرماتی عمرو ابن دینار نے اور عبید اللہ ابن مقسم نے اور ابو الزبیر نے، ان تینوں نے روایت کی ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو اس میں ہے کہ قرأ معاذ فی العشاء بالبقرہ، کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی. یعنی اس میں تردید نہیں ہے کہ سورہ بقرہ پڑھی کہ سورہ نساء پڑھی، بلکہ اس میں تعیین ہے کہ سورہ بقرہ ہی پڑھی. فرماتے ہیں وتابعہ العامش عن محارب، کہ شعبہ کی متابعت کی ہے محارب سے روایت کرنے میں سلیمان عامش سے، ہے نا. چلیے، اب یہ باب یہاں تک مکمل ہو گیا. اگلا باب شروع ہوگا باب الایجاز فی الصلاۃ.